السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ایک بار پھر ڈاکٹر شہلاب کی خدمت میں حاضر ہے۔ یسہائم کا ٹیمپریچر آج 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج جنوری 2022 کی 29 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ ایسی ہی ایک روشن صبح تھی 29 جنوری 1926، جب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ میں ایک ہونہار بچے نے جنم لیا۔ دن جمعے کا تھا اور بچے کا نام عبدالسلام رکھا گیا۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر ایک عظیم ریاضی دان اور طبیعیات دان بنا۔ اپنے پچھلے ولاگ میں نے یونیفیکیشن کے سلسلے میں کی جانے والی سائنسی تحقیقات کا ذکر کیا تھا۔ جب اور جہاں یونیفیکیشن اور بنیادی قوتوں کو یکجا کرنے کا ذکر چھڑے گا، وہاں پاکستانی سائنسدان نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بھی آئے گا۔ 29 جنوری کا دن اس لیے بھی ہماری فیملی کے لیے باعث مسرت ہے کہ 29 جنوری کو میرے سسرالی خاندان میں پہلی نرینہ اولاد پیدا ہوئی۔ ہمارا پیارا بیٹا بھائی جان محمد عبداللہ، شامی صاحب کا بھتیجا، اس کی بھی آج 11ویں سالگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا بھائی کو اپنی آنے والی زندگی میں ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ یہ 1940 کی ایک جھلستی ہوئی دوپہر کی بات ہے۔ ایک 14 سالہ لڑکا بہت تیزی سے سائیکل دوڑاتا ہوا پاکستان کے شہر جھنگ کے قریب اپنے قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود اس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ غلطی سے حجام نے اس کی ٹنڈ کر دی تھی۔ جوں ہی وہ اپنے محلے کی جانب پہنچا، دونوں جانب قطار میں موجود لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور تالیاں بجائیں۔ اس لڑکے نے پورے صوبے میں میٹرک امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ 29 جنوری 1926 کو پیدا ہونے والا یہ وہی عبدالسلام تھا۔ سلام نے میٹرک تک تعلیم گورنمنٹ کالج جھنگ سے حاصل کی اور 1946 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ریاضی میں ایم اے کیا اور 95.5% مارکس کے ساتھ یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی۔ ماسٹرز تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عبدالسلام کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا تو وہ سول سروس سے وابستہ ہو جاتے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کا رخ کرتے، لیکن ایک چھوٹے سے ذمہ دار کے بیٹے ہونے کے ناطے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے عبدالسلام کو ایک اسکالرشپ مل گیا اور وہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 1946 میں سینٹ جان کالج کیمبرج میں داخلہ لیا اور اپنا ٹرائپوز صرف 2 سال میں مکمل کر لیا، جبکہ یہ کورس 3 سال کا ہوتا ہے۔ اس کامیابی پر انہیں رینگلر کا خطاب دیا گیا۔ کیمبرج میں اگر کوئی ماہر ریاضی کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کر لے تو اسے رینگلر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی ڈاکٹریٹ کا واقعہ بھی بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایک نہایت مشکل مسئلہ منتخب کیا تھا، جس کے تحت میسن تھیوری سے لامتناہی یعنی کہ انفینٹس کا خاتمہ تھا۔
عبدالسلام نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر یہ مسئلہ صرف 3 مہینے میں حل کر لیا، تاہم انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے 3 سال کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے قواعد کے تحت پی ایچ ڈی کی ڈگری داخلے کے 3 سال کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ آخرکار 1952 میں انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی۔ 1951 میں سلام کو پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ میں واقع انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈی کی فیلوشپ دی گئی، جہاں البرٹ آئنسٹائن بھی لیکچر دینے آتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1951 سے 1954 تک گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر اور پروفیسر رہے۔ اس دوران وہ شدید تنہائی کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہاں پر تحقیق نہ ہونے کے برابر سائنسدانوں سے رابطے نہیں تھے اور نہ ہی تازہ ترین ریسرچ کی کوئی خبر تھی۔ دوسری جانب کالج کے سربراہ نے ان کا شاندار تعلیمی ریکارڈ نظر انداز کرتے ہوئے انہیں احمقانہ کام کرنے کو کہا۔ کالج کے پرنسپل نے عبدالسلام سے کہا کہ اگر درس و تدریس کے بعد ان کے پاس وقت بچتا ہے تو وہ ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، ہاسٹل کے وارڈن بن جائیں، کالج کے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیں یا پھر فٹ بال کلب کے صدر بن جائیں۔ عبدالسلام کو مجبوراً فٹ بال کلب کا صدر بننا پڑا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کیمبرج چلے گئے، جہاں لیکچرر مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے امپیریل کالج لندن میں تھیوریٹیکل فزکس کے کورس کو متعارف کرایا اور 1957 سے 1993 تک وہاں پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے حصے میں 1959 میں ایک اور اعزاز آیا، جب وہ رائل سوسائٹی کے سب سے کم عمر فیلو منتخب ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ واضح رہے کہ یہ سوسائٹی دنیا میں سائنسدانوں کی سب سے قدیم انجمن ہے۔ 1950 کے عشرے میں پروفیسر عبدالسلام پاکستان جاتے رہے، کیونکہ وہ سائنس پالیسی پر حکومت کے مشیر تھے، اور 1961 میں انہیں صدر پاکستان کا مشیر خاص برائے سائنس بنایا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا اور ملک میں پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو جیسا ادارہ قائم کیا۔ 1960 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ایک میٹنگ میں شرکت کے دوران عبدالسلام نے انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ICTP کا منصوبہ پیش کیا۔ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم چاہتے تھے جہاں دنیا بھر خصوصاً تیسری دنیا کے ماہرین فزکس آ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر سکیں اور اس طرح امیر ممالک کی جانب ذہانت کے فرار کو روکا جائے۔ سلام اس کے متعلق ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ خصوصاً ترقی پذیر ممالک سے فزکس کے ماہرین کے لیے ایک مرکز تعمیر کرنے کا خیال 1954 سے میرے ساتھ رہا، جب مجھے مجبوراً اپنا ملک چھوڑنا پڑا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں مزید ٹھہرا رہا تو علمی تنہائی کی وجہ سے فزکس چھوڑنی پڑے گی۔ یہ بات ان کی کتاب آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز کے 3 ایڈیشن کے صفحہ 392 پر ہے۔ سلام چاہتے تھے کہ یہ مرکز پاکستان میں بنے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا قول تھا، ترقی اس یقین سے شروع ہوتی ہے کہ جو ضروری ہے وہ ممکن ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے فزکس میں موجود 4 اہم قوتوں کے اتحاد یعنی کہ یونیفیکیشن کا نظریہ پیش کیا۔ سلام نے برقی مقناطیسی، الیکٹرو میگنیٹک اور کمزور نیوکلیائی قوت ویک نیوکلیئر فورس کو ریاضی کے ذریعے ایک ثابت کیا،
یہ بات میں اپنے پچھلے بلاگ میں بھی کر چکی ہوں۔ دونوں قوتیں انتہائی بنیادی ہیں لیکن اپنی نوعیت میں مختلف ہیں، اور ڈاکٹر عبدالسلام نے دو قوتوں کو ایک قرار دے کر اسے الیکٹرو ویک فورس کا نام دیا، اور یہی کام دو امریکی سائنسدانوں پروفیسر اسٹیون وینبرگ اور شیلڈن لی گلاشو نے بھی انجام دیا۔ 15 اکتوبر 1979 کا دن تاریخ عالم میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال فزکس کا سب سے بڑا عالمی انعام دو امریکی سائنسدانوں کے ساتھ پہلے پاکستانی سائنسدان کو دیے جانے کا اعلان ہوا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے 10 دسمبر 1979 کو اسٹاک ہوم میں شاہ سویڈن کارل گستاخ سے نوبل انعام حاصل کیا، اور وہاں فزکس میں انعام حاصل کرنے والوں کی نمائندگی میں 3 منٹ کی تقریر کی۔ آپ نے تقریر کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کی تقریب میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی تقریر پیش خدمت ہے۔ جناب عالی، محترم خواتین و حضرات، میں اپنے ساتھیوں پروفیسر گلاشو اور وینبرگ کی طرف سے نوبل فاؤنڈیشن اور رائل اکیڈمی آف سائنسز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دیے گئے اس عظیم اعزاز اور کرٹسی کے لیے خاص طور پر، اور مجھے دی گئی اس خصوصی رعایت کے لیے کہ مجھے میری زبان اردو میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کے لیے پاکستان آپ کا تہ دل سے مقروض ہے۔ فزکس کی تخلیق تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ میراث ہے۔ اس میں مشرق و مغرب، شمال اور جنوب نے برابر حصہ لیا ہے۔ مقدس کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ پھر دوڑاؤ نظر، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری نگاہ، تھک کر، حیرت زدہ اور بے چین ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ حقیقت میں تمام طبیعیات دانوں کا ایمان ہے کہ ہم جتنا گہرائی میں تلاش کرتے ہیں، ہماری حیرت اتنی ہی زیادہ پرجوش ہوتی ہے، ہماری نگاہوں کے لیے چکا چوند اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہاں اس رات موجود لوگوں کو اس کی یاد دلانے کے لیے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو تیسری دنیا میں ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ سائنسی علم کے حصول میں مواقع، وسائل کی کمی کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔ الفریڈ نوبل نے کہا تھا کہ نسل یا رنگ کا کوئی امتیاز اس بات کا تعین نہیں کرے گا کہ اس کی سخاوت کس کو ملی۔ اس موقع پر میں یہ بات ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ آئیے ہم سب کو یکساں مواقع فراہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے فزکس اور سائنس کی تحقیق میں مشغول ہو سکیں۔ یہ بالکل الفریڈ نوبل کی روح اور نظریات کے مطابق ہوگا جو ان کی زندگی میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کی خیر ہو۔ یہاں واضح رہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ ملک کی آیات نمبر 3 اور 4 ہیں۔ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے بھی ڈاکٹر عبدالسلام کو
مبارکباد کا تار دیا اور ساتھ ہی ساتھ اعزاز نشان امتیاز دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نوبل انعام کی دنیا بھر میں عزت افزائی ہوئی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے 8 نومبر 1979 کو آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا، اور اس کے بعد دنیا کی مختلف 36 یونیورسٹیوں نے بھی آپ کو اعزازی ڈگریاں دیں۔ 3 اکتوبر 2019 سے نیٹ فلکس پر ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم سلام دی فرسٹ نوبل لاریٹ اویلیبل ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیے گا۔ 1960 سے 1974 کے دوران انہوں نے سائنسی امور میں صدر پاکستان کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ ملک میں جوہری اور خلائی پروگرام کی بنیاد رکھنے کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عبدالسلام کو دیا جاتا ہے۔ جب وہ انڈیا کے پہلے ایٹمی دھماکے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہ چمک ہوتی ہے جو دشمن کو سبق سکھانے کا سوچ کر آتی ہے۔ اس دھماکے کے فوراً بعد وہ ملتان میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ موجود ہیں، جہاں طے پایا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن کر رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب سائنسی مشیر مقرر کیے گئے تھے۔ جب وہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس بنانے کے مشن پر نکلے تو تمام مغربی ممالک نے حصہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ کسی بڑے نے ان سے کہا کہ فزکس تو سائنس کی رولز رائس ہے، اور تمہارے ملک کو تو بیل گاڑی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے نہ صرف وہ سینٹر بنایا بلکہ آج یہ انہی کے نام سے قائم ہے، اور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرح اور کسی کو فزکس کے لیے اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑے۔ سائنسدان 3 مہینے کے لیے آئیں، تحقیق کریں اور اپنے اپنے وطن کو لوٹ کر علم پھیلائیں۔ آخری عمر میں ایک دل گرفتہ عاشق کی طرح ڈاکٹر عبدالسلام نظر آتے ہیں۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کا الیکشن لڑتے ہیں اور ان کا اپنا ملک ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک بار پھر دل توڑوا کر وہ گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن کام بھی جاری تھا۔ ان کی ایک نائب بتاتی ہیں کہ دفتر میں بلاتے تھے تو میں 1 درجن پینسلیں لے کر جاتی تھی، کیونکہ بات 5 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی تھی اور گھنٹوں بھی نوٹس لینے پڑ سکتے تھے۔ جھانگ کے ایک معمولی سے ہائی اسکول سے پڑھ کر سائنس کا سب سے بڑا انعام جیتنے والا یہ سپوت جب نوبل انعام کے لیے پیش ہوا تو سر پر سفید پگڑی، شیروانی اور پاؤں میں کھسا پہنا۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس تقریب میں ہم سب کالے سوٹ پہنے پینگوئن لگ رہے تھے اور ڈاکٹر سلام شہزادہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اتنے پکے پاکستانی تھے کہ انہوں نے شادیاں تو 2 کر لیں، لیکن پاسپورٹ ایک ہی رکھا، اور وہ بھی پاکستانی، تا دم مرگ۔ اس شہزادے نے ایک مرتبہ اپنے محبوب وطن کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک گھر ورثے میں ملا ہے جس میں کھڑکیاں نہیں ہیں، اور اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں، اور ہمیں کبھی کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھر ہے یا جیل۔ پاکستان میں ماہر علم طبیعیات پروفیسر پرویز ہود بھائی نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریے کو طبیعیات کے میدان میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ پروفیسر پرویز ہود بھائی کے مطابق ڈاکٹر سلام کے نظریے نے جن نتائج کو جنم دیا ان میں ایک انتہائی اہم یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کی پیشین گوئی کی کہ کچھ ایسے ذرے ہیں جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں لیکن وہ اس وقت تک دیکھے نہیں گئے تھے
پارٹیکل فزکس پہ انشاءاللہ میں ولاگ کروں گی، پھر ان چیزوں پر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ یہ ذرے اس دریافت کے 15 برس کے بعد دیکھے گئے جب ان کو یورپی ادارہ برائے ایٹمی تحقیق سرن میں تلاش کیا گیا۔ کاسمولوجسٹ یا ماہرین علم کائنات یہ مانتے ہیں کہ کائنات ابتدا میں ذرات پر مشتمل روشنی اور قوت کا ایک انتہائی گرم مجموعہ تھی، پھر ایک بہت بڑا پھیلاؤ دیکھنے میں آیا جس سے کائنات کی حالیہ شکل کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ جنگ کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے عبدالسلام جو روپیہ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے بہت غریب تھا۔ عبدالسلام کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، انہیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ آم سے اسکول میں ٹاٹ پر بیٹھ کر علم کی پیاس بجھانے والے اس عبدالسلام نے ابتدائی دور تعلیم سے لے کر 1946 تک ہر تعلیمی میدان میں نہ صرف اول پوزیشن حاصل کی بلکہ تمام پرانے ریکارڈز توڑ کر نئے تعلیمی ریکارڈ قائم کیے۔ اس نوجوان کی کامیابیوں نے اپنے زمانے کے قابل ترین لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کالج کے زمانے میں کالج میگزین کے چیف ایڈیٹر رہے، بڑے محنتی اور ذمہ دار طالب علم تھے۔ آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں، سلام جب سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو روز رات کو کہتا کہ امی مجھے پڑھنا ہے، آپ صبح سویرے 4 بجے ضرور اٹھا دیں، اور جب میں اٹھانے جاتی تو وہ پہلے ہی جاگ گیا ہوتا اور اپنی پڑھائی میں مصروف نظر آتا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ مجھے سویرے سوتے ہوئے ملا ہو اور مجھے اسے جگانا پڑا ہو۔ نامعلوم وہ کب اور کتنے اندھیرے میں اٹھ بیٹھتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی علم سے محبت تھی اور ہمیشہ اول آتا تھا۔ عبدالسلام نے کامیابیاں ایسے گھر میں رہ کر حاصل کیں جو بے حد چھوٹا تھا، اس میں بجلی بھی نہیں تھی، گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کا شور بھی تھا۔ اس کے باوجود نہ صرف خود اعلیٰ کامیابیاں حاصل کیں بلکہ پڑھائی میں اپنی بہن بھائیوں کی بھی مدد کرتے رہے اور خود رات کی خاموشی میں دیے کی روشنی میں محنت کرتے تھے۔ اسکول اور کالج کی پڑھائی کے دوران باقاعدہ تلاوت قرآن پاک، احادیث کا مطالعہ اور دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہتے۔ ریاضی کے علاوہ انہیں تاریخ اسلام، فلسفی، معاشیات اور معاشرتی علوم سے خصوصی دلچسپی تھی اور کئی کتابیں پڑھ کر ان علوم میں مہارت بھی پیدا کی۔ میری ذاتی زندگی میں ڈاکٹر عبدالسلام کا تعارف ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان کے طور پر 1983 میں ہوا، جب مجھے ان کے بارے میں ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا۔ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا معلوم ہوا کہ نوبل پرائز سائنس کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو ایک پاکستانی کو ملا۔ انہی دنوں میں نے معاشرتی علوم میں پڑھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور اس کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں۔ بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یا تو میں چیف جسٹس آف پاکستان بنوں گی یا ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح سائنس میں نوبل پرائز لوں گی۔ اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فزکس کیا ہوتی ہے اور سائنس کس چڑیا کا نام ہے، بس نام سن لیا تھا، نوبل پرائز اور سائنس اور فزکس۔ پھر جب سائنس پڑھی اور 1994 میں UET میں گئی تو مجھے اپنے FSC کے قائد اعظم اسکالرشپ کے پیسے ملے۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ایک بک فیئر لگا اور اسکالرشپ کے ان پیسوں سے میں نے 2 کتابیں خریدیں۔ ایک تھا میرا پیارا قرآن پاک جس میں 3 کالم ہیں، ایک عربی میں، دوسرا اردو میں اور تیسرا انگریزی میں، اور دوسری کتاب جو میں نے اس وقت خریدی
وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی کتاب آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز کا اردو ترجمہ ارمان اور حقیقت تھی۔ ارمان اور حقیقت میں اور تو مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا تھا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آج بھی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنی اس کتاب میں لکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس کو ترویج دی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے اساتذہ اور اسکالر انگلش پڑھیں اور اردو لکھیں۔ اس وقت تک میں نے انگلش میں سائنس پڑھنا شروع کر دی تھی، لیکن اردو لکھنے کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ جیسے مجھے تختی لکھنا پسند نہیں تھا ویسے ہی اردو لکھنا بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا ہے کہ یہ 3-4 مہینے پہلے میں نے ولاگنگ شروع کی ہے اور اب میرے ہاتھ میں کہاں سے کاپی اور پینسل آ گئے ہیں۔ سارے ولاگز اردو میں لکھتی ہوں، اردو میں بولتی ہوں۔ یہ میری ایک ادنا سی کاوش ہے اور اپنی طرف سے مادر وطن کا قرض اتارنے کی ایک معمولی سی کوشش۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنی قومی زبان اردو میں سائنس کی ترویج کے بارے میں غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ اپنی زبان سے کٹ کے کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔